السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق آخر ہونا کیسا چاہیے؟ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ہے مصنف خالد بشیر کی، جنہوں نے اس تعلق کو 5 بنیادی حقوق میں سمجھایا ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری ساری گفتگو کا جو بنیادی مرکز ہے وہ یہ متن ہے، اور اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے نا وہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ 5 حقوق یہ دراصل ایک مومن کا ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو دل کی گہرائیوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پوری انسانیت تک پھیل جاتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے حق سے، اور وہ ہے ایمان و تعظیم۔ یہ سب سے پہلی، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ قرآن پر مکمل یقین رکھا جائے اور اس کی بے حد بے پناہ عزت کی جائے۔ سفر کا پہلا قدم وہ ہمیشہ دل سے ہی اٹھتا ہے۔ اب یہاں متن میں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھایا گیا ہے۔ اس حق کے یعنی ایمان کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو ہے وہ جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ جو اندر باطن میں ہوتا ہے، اور اصل چیز وہی ہے۔ مطلب یہ صرف زبان سے کہہ دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کرنے کا نام ہے۔ دیکھیے اس فرق کو سمجھنا نا بہت ضروری ہے۔ اقرار باللسان یہ کیا ہے؟ یہ ہے زبان سے کہنا، ہاں میں مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو لازمی ہے، وہ ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل اس کی گواہی دے، دل سے اس کو سچ مانا جائے، اس کے سامنے جھک جایا جائے۔ کیونکہ زبان کا اقرار تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر دل نے تصدیق نہیں کی تو وہ اقرار ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اچھا، تو جب ایمان دل میں مضبوط ہو گیا تو اب کیا؟ اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو اس کا عملی اظہار ہوتا ہے تلاوت سے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا حق، تلاوت و ترتیل، یعنی قرآن کو ٹھیک طرح سے اور خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ یہاں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کو بس عام کتابوں کی طرح پڑھ نہیں لینا ہے، نہیں، حکم یہ ہے کہ اسے خوش الہانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ سوچیں تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارے رشتے کو اور گہرا بناتا ہے، اور اس میں ایک روحانی خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی لیے تجوید کا علم بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تجوید آخر ہے کیا؟ یہ وہ قواعد ہیں، وہ رولز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے، اس کی صحیح صفت کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے، بالکل ویسے جیسے یہ نازل ہوا تھا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت بھی قائم رہتی ہے اور اس کے معنی بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایمان قائم کیا، پھر زبان سے تلاوت کی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب مرحلہ ہے لفظوں سے آگے بڑھ کر ان کی روح تک پہنچنا، اور یہ ہے تیسرا حق، تذکر و تدبر، یعنی قرآن کے معنی پر غور کرنا، فکر کرنا۔ یہاں ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کا مقصد صرف پڑھ لینا یا سن لینا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اصل مقصد تو اس کی آیات پر گہرائی سے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور ان سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ لازمی ہے۔ کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر قرآن نازل ہی کیوں ہوا؟ متن اس کا بہت صاف جواب دیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، یعنی گہرا غور و فکر۔ دیکھیں یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت تو غور و فکر کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ اچھا، تو جب ہم نے قرآن کو سمجھ بھی لیا، غور و فکر بھی کر لیا، تو اب اس سمجھ کا کرنا کیا ہے؟ یہیں سے چوتھا حق شروع ہوتا ہے، حکم و اقامت، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کے نظام کو اپنی زندگی میں قائم کرنا۔ تو اب یہ سفر سمجھ سے عمل کی طرف جا رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد اگلا اور سب سے ضروری قدم یہی ہے کہ قرآن کے احکامات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس کی تعلیمات پر چلا جائے۔ تو یہاں جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے یا سمجھنے کی کتاب نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک گائیڈ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہر فیصلے میں، ہر کام میں رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف دیکھیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سفر کے آخری لیکن بہت اہم مرحلے پر۔ یہاں آ کر یہ ذاتی سفر ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتا ہے، اور یہ ہے 5واں حق، تبلیغ و تبیین، یعنی قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اسے کھول کھول کر بیان کرنا۔ ماتن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے قرآن سے جو بھی ہدایت، جو بھی علم حاصل کیا ہے، اسے آگے دوسرے انسانوں تک ضرور پہنچائے۔ یہ پوری امت کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔
اور اس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام پھیلانا کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ یہ ہر ایک کے بس میں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو آئیے اب اس پورے سفر کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، کہانی شروع ہوئی دل سے، ایمان کے ساتھ، پھر یہ زبان پر آئی تلاوت کی صورت میں، دماغ نے اس کو سمجھا تدبر اور غور و فکر سے، جسم نے اس پر عمل کیا اقامت کے ذریعے، اور آخر میں یہ پیغام پوری انسانیت تک پھیلا تبلیغ کے ذریعے۔ تو یہ صرف 5 الگ الگ حقوق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے جو ایک مومن کو اللہ کے کلام سے سچے معنوں میں جوڑتا ہے۔ تو یہ 5 حقوق مل کر قرآن سے ہمارے تعلق کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ واقعی یہ بہت گہری ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے ہر حق کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ضرور اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں، اور اگلے درس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔